بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، کیا تم اس طرح صفے نہیں بناتے جس طرح فرشتے رب کے ہاں بناتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صفے کیسے بناتے ہیں فرشتے؟ تو آپ نے فرمایا وہ پہلی صف مکمل کرتے ہیں پھر دوسری میں بیٹھتے ہیں۔ پہلی صف میں جگہ ہو تو دوسری میں نہیں بیٹھتے، دوسری میں جگہ ہو تو تیسری میں نہیں بیٹھتے، اور صفوں کو آپس میں ملاتے ہیں، درمیان میں جگہ نہیں چھوڑتے۔ ہمارے ہاں دو نقص پائے جاتے ہیں۔ ایک نقص یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں کو بالکل ایسے ساتھ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، اوپر سے جسم چوڑا ہے اور نیچے پاؤں ایسے ملا لیتے ہیں، تو ساتھ والے بھائی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں آپ کا نہیں ملتا۔ اور دوسرا نقص یہ ہے کہ جسم ہے سنگل پسلی اور جگہ 10 مرلے دی کیری ہوندی کہ ساری مسجد میری پیچھے ہو جاؤ، میں نہیں کھلون دینا کسی نے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ کندھے نہیں ملتے آپس میں، جبکہ نماز کے اندر پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سد فرجتن، جو بندہ نماز کے دوران صفوں میں خالی جگہ کو اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر پر کر لیتا ہے، بنی لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ تو شیطان کی گزرگاہ ہے، دو بھائی جب کھڑے ہوتے ہیں صف میں، درمیان میں خالی جگہ آپ چھوڑتے ہیں تو وہاں سے شیطان گزرتا ہے، اور گزرنے کے بعد وہ وسوسے ڈالتا ہے، نماز خراب کرتا ہے، دو نمازیوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ تو آپ کہیں گے ٹانگوں کے درمیان بھی تو جگہ ہے، وہاں سے نہیں گزرتا؟ کیوں بھائی؟ کچھ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی اسی جمعہ جو سونے نا وہ سانو زیادہ سمجھ آتی۔ ہاں جی، یہو جہے بھی اولیاء اللہ ہے نہیں اس مسجد چ، وہ آدھے نے پاویں پورا جمعہ سن لو، رج کے ستا بھی ہاں تے جمعہ بھی سارا سن لو، جتوں مرضی سن لو۔ میں انہوں نے مخاطب جڑے آدھے نے ستیا پہ سمجھ زیادہ آتی ہے کہ جدو میں کہہ رہا کہ دو بندے صفاں جو جگہ خالی چھڑ دیں تو شیطان گزر جاندہ ہے، تو جڑیاں لتاں ہائنیاں چوڑیاں کیتے ہیں وہ تھلیوں نہیں گزردا۔ ایڈا پاگل شیطان بھی نہیں کہ ہمارے ابو آدم کو اس نے ایک سجدہ نہیں کیا اور آپ کی ٹانگوں کے نیچے سے گزر جائے۔ ایڈا بیوقوف شیطان نہ سمجھو، وہ انسان کو سجدہ کبھی نہیں کرتا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے، پیٹتا ہے، سر میں مٹی ڈالتا ہے، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا۔ کیوں؟ کہتا کہ اس آدم کو ایک سجدے کا حکم ملا، یہ دو دو کر رہا ہے، اور مجھے ایک سجدہ کا حکم ملا تھا میں نے نہیں کیا، میرے لیے جہنم، اور یہ آدم کا بیٹا سجدے کر کے جنت لے گیا ہے۔ تو وہ سجدہ کبھی نہیں کرے گا آپ کو، اس لیے وہ صفوں کے درمیان سے گزرتا ہے اور صف کو خراب کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے صفوں کو خوب ملا کر کھڑے ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے قد اور جسم کے مطابق پاؤں کھولیں، نہ بہت زیادہ نہ بہت زیادہ کم۔ تو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر محبت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نال دے بندے دی انگلیاں انجی میں دے چھڑو۔ ایک بزرگ آئے میرے پاس نماز کے بعد، کہتے ہیں حاجی صاحب ٹھیک ہے صف ملانی چاہیے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا چاہیے، لیکن میریاں انگلیاں میں چھڑیاں نے۔ اے پروان باڈی گارڈ جڑا باڈی بلڈر آیا سی، انہیں تے پوری نماز پیر مار مار کے میریاں انگلیاں میں چھڑیاں نے، یہ کتنے آیا ہے؟ تو بھائیوں کے ساتھ پیار کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں کو گھسیٹنا نہیں ہے کہ وہ جہاں تک جائے وہیں چلے جائے۔ حافظ یہ امیر محمدی رحمہ اللہ، نام سنا ہوگا، بونگا بلوچاں کے بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک بڑا جوشیلا جوان میرے پاس آیا، کہتا جی حافظ صاحب آج پھر میں بھی سنت عمل کر کے بہایا ہے۔ کیسے؟ کہتا ہے ایک بندہ صف سے کھڑا سی تو میں ادھر پیر ملایا تو تھوڑا جا پرا ہو گیا، میں بھی اگاں ہو گیا، وہ بھی تھوڑا جا اگاں ہو گیا، میں بھی اگاں ہو گیا، لگا ہی گیا، آخر مسجد دی دیوار آ گئی، انہیں چھال مار کے دیوار دے پرلے پاسے جا کے آندہ پیو دا تے ہون بھی آ۔ حافظ صاحب پھر دسو پھر سواد آیا کہ نہیں سنت عمل کرن دا؟ حافظ صاحب نے سنت عمل کھے کیتا ہی بھی ایک بندے نو مسجد چو کڈ آئے ہیں۔
وہ جڑا مسجد سے نماز پڑھنے آیا ہوا تھا اس کو مسجد سے باہر نکال آئے ہو، یہ کون سی سنت ہے؟ تو اس طرح سے بھی نہیں کرنا کہ اگلے بندے کو آپ پریشان ہی کر دیں. پیار سے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں. اور اگر وہ بندہ ابھی اس مسئلے کو نہیں سمجھتا تو اس کو نماز کے بعد پیار سے سمجھائیں اور اس کو بگانے کی کوشش نہ کریں.